کمائیں، حلال کھائیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رزق حلال یہ ہمارے لیے شفا ہے، رزق حلال یہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہے۔ حلال کمائی، حلال روزی، حلال مال ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ رزق حلال سے گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اولاد میں صالحیت پیدا ہوتی ہے، بیویوں میں فرما برداری پیدا ہوتی ہے۔ رزق حلال کے ذریعے سے آدمی آخرت کی مشکلات سے، جہنم کی آگ سے نجات پاتا ہے۔ اور حرام مال یہ بہت بڑا فتنہ ہے، حرام کمائی بہت بڑی مصیبت ہے۔ حرام مال کھانا گویا کہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 7 بڑے بڑے گناہ، اس سے دور رہو، ان گناہوں سے بچو۔ یہ گناہ ایسے ہیں جو تباہ کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں۔ ان میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جرائم کا تذکرہ مالیات میں کیا ہے۔ سود کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی مترادف ہے، تباہ کرنے کی مترادف ہے، جہنم میں جھونکنے کی مترادف ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو اس نے مال لیا ہے، مال اس نے جو کمایا ہے، آیا یہ مال یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آدمی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، بس آ رہا ہے آنے دو، مل رہا ہے ملنے دو، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا۔ یہ زمانہ آئے گا۔ آج اگر ہم اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ موجودہ وقت میں حرام خوری کے کتنے زیادہ راستے بن چکے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری تقدیر میں روزی لکھ دی ہے کہ ہم دنیا میں جائیں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا روزی استعمال کریں گے۔ اور حلال راستے اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آخرت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں بہت ساری سہولیات عطا کی ہیں، حلال راستے کو ہمارے لیے کھول دیے ہیں کہ ہم محنت کریں، مزدوری کریں، کاروبار کریں، کمائیں، مالدار بنیں۔ اسلام یہ منع نہیں کرتا ہے۔ حلال راستوں کو اگر دیکھیں اللہ نے ہزاروں لاکھوں دروازے کھولے۔ حرام کی جو فہرست ہے، حرام مال کی جو فہرست ہے بہت محدود ہے، حلال لا محدود ہے۔ حرام محدود ہے، حرام کمائی، حرام مال یہ بہت معمولی ہے، ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حلال دروازے اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہزاروں دروازے کھولے، ہزاروں راستے ہمارے لیے کھولے ہیں کہ ہم کمائیں۔ رزق اور روزی اور مال یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، بغیر مال کے ہماری زندگی نہیں چل سکتی ہے۔ حلال روزی کماؤ، حلال سے اپنی ضرورت پوری کرو، حرام کو چھوڑ دو۔ آج کی اس جمعے کے خطبے میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ حرام مال کھانے کے نقصان کیا ہے، حرام خوری کے نقصانات، حرام مال کھانے کی کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام مال کھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت سنگین گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں شمار کیا ہے، بڑے گناہ ہے، اور جب بڑا گناہ ہے، تباہ کرنے والا گناہ ہے، تو اس کا نقصان بھی بہت سنگین ہوگا، اس کا انجام بھی بڑا خطرناک ہوگا۔ حرام مال کھانے سے ایک بڑا نقصان یہ ہے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالی حرام مال کھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی بڑی لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا واقعہ ذکر فرمایا۔
ثم ذکر الرجل یطیل السفر، ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، حالت بالکل نازک ہے، بال پراگندے، بال بکھرے ہوئے، دھول مٹی سے لدے ہوئے، اور بظاہر دیکھنے سے عاجزی نظر آتی ہے، غربت نظر آتی ہے، کمزوری نظر آتی ہے. یمد یدیہ الی السماء، بندہ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، دعا کر رہا ہے. سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے. ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے. دعا میں اپنے رب کو پکاریں، اس کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے. دعا کے سارے اسباب یہاں موجود ہیں، سفر موجود ہے، عاجزی موجود ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، رب سے مانگ رہا ہے، دعا کی قبولیت کے سارے اسباب موجود ہیں. لیکن دعا اس کی قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، اس کی خوراک حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے. جس میں جو جان ہے وہ حرام مال سے پیدا ہوئی ہے، جو طاقت و قوت اس کے جسم میں ہے ہر جگہ حرام کا خون دوڑ رہا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اب بھلا بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بھلا بتاؤ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حرام مال کے کھانے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا رنگ لائے، ہماری دعا قبول ہو، ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں اللہ ہماری سن لے، تو ہم اپنی کمائی پر توجہ دیں، اپنی خوراک پر توجہ دیں، اپنے مال پر توجہ دیں کہ ہمارا جو مال ہے، ہماری جو انکم ہے، ہماری جو کمائی ہے، حلال ہے یا حرام ہے. اگر حلال ہے اسی پر جم جائیں، اور اگر حرام مال کی کمائی ہے تو اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دیں، غربت اور فقر و فاقہ سے نہ ڈریں. اللہ تعالیٰ کتنے کتنے بڑے بڑے جانوروں کو کھلاتا ہے، سمندر کی مخلوق، جنگل کی مخلوق، زمین کے نیچے کی مخلوق، زمین کے اوپر کی مخلوق، فضا کی مخلوق، اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے. تم بھوکے نہیں مرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو بھی کھلائے گا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر آدمی اس حرام مال کے ذریعے سے صدقہ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے. حرام مال خرچ کرا، اس پر اجر نہیں، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، سنو اے لوگو، اللہ رب العالمین پاک ہے، اللہ پاکیزہ ہی چیز کو قبول کرتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صدقہ قبول ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ قبول ہو، ہمارا حج قبول ہو، ہمارا ڈونیشن قبول ہو، ہم جو رشتہ داروں پر خرچ کریں وہ مال قبول ہو، ہمارا عمرہ قبول ہو، تو ہم اپنی کمائی کو حلال بنائیں. حرام مال سے کیا جانے والا صدقہ اللہ رب العالمین کے قبول نہیں ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے. دنیا جانتی ہے نماز پڑھنا ہے، وضو بنانا ہے، وضو نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی، وضو میں خرابی ہوگی، نماز میں خرابی آئے گی. بغیر وضو کے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ رب العالمین ولا صدقۃ من غلول، حرام مال سے صدقہ اگر کوئی کرے تو اللہ رب العالمین حرام مال سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے.
جیسے بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے حرام سے کمایا ہوا مال اور اس حرام مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جہاد میں خرچ کرے، صدقہ میں خرچ کرے، زکوٰۃ میں خرچ کرے، مسجد میں خرچ کرے، مدرسے میں خرچ کرے، کہیں بھی خرچ کرے، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ حرام مال قبول نہیں ہوتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے چلو ہمارے پاس تو حرام مال تو موجود ہے، نیکی کے کام میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا ہے کہ اے لوگوں سن لو، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے، حلال مال ہی قبول کرتا ہے۔ سوچئے اس مال کے ذریعے سے آدمی کتنے خیر کے راستے اختیار کرتا ہے، کتنی نیکی کماتا ہے، اور کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ آدمی نے نیکی کا کام کیا ہے، مال کمایا ہے محنت سے لیکن حرام طریقے سے کمایا ہے اور پھر اس کو خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صدقہ قبول ہو، ہماری زکوٰۃ قبول ہو، ہمارا مال قبول ہو، تو ہم اپنے مال کو حلال طریقے سے حاصل کریں اور حلال جگہ پر خرچ کریں، حلال طریقے پہ کمائیں۔ اسی طریقے سے حرام مال کے کھانے کا ایک نقصان یہ ہے کہ حرام مال کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ صحیح الترغیب اور صحیح ابن حبان کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت۔ یاد رکھو حرام مال سے پرورش پانے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا، حرام مال سے پلنے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام۔ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی نشو و نما حرام مال سے کی گئی ہو، جو حرام مال کھا کر کے پلا ہو، بڑا ہو، جوان ہوا ہو، بڑا ہوا ہو، حرام مال کھاتا ہو، ایسا حرام مال سے پلنے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل نہیں ہوگا مطلب یہ کہ وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ حرام مال کھانے سے ایک نقصان یہ ہے کہ بندے کو نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے، نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو حکم دے رہا ہے، نبیوں کو حکم دے رہا ہے حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کرو۔ پاکیزہ مال کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا نیک کام کرو۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حلال مال کھانے سے آدمی نیک کام کرتا ہے، اور اگر وہ حرام مال کما رہا ہے، کھا رہا ہے، حرام خوری کے فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی، نیک عمل نہیں کرتا ہے۔ اور اگر وہ نیک کام کرے بھی تو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نمازوں میں دل نہیں لگتا، نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں لگتا، تلاوت کرنے میں مزہ نہیں آتا، تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، یہ نہیں توفیق ملتی۔ ایسا کیوں ہے؟ حرام مال کھانے کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے زندگی میں کہ بندے کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے، یا نیکی پر کرنے میں اسے لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، نیکی میں اسے حلاوت نہیں ملتی ہے، نیکی پر اسے مٹھاس نہیں ملتی ہے، نیک عمل کرنے میں اسے مزہ نہیں آتا ہے، نماز میں اسے خشوع و خضوع نہیں ملتا ہے۔ حرام مال کھانے سے ایک نقصان یہ ہے کہ حرام مال کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کا سخت ہونا دنیا کے عذاب میں سب سے سخت عذاب ہے، سب سے سنگین قسم کا عذاب دنیاوی عذاب دل کا سخت ہو جانا ہے کہ آدمی کو نصیحت کی جائے، نصیحت کا اثر نہ ہو، قرآن و حدیث پڑھ کے سنایا جائے، اس کا اثر نہ ہو، اللہ کی وعید بتایا جائے، اس کا اثر نہ ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اس کا اثر نہ ہو۔ مطلب یہ کہ دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی باتوں کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل کے کھانے میں کہیں جگہ نہیں ہے۔ حرام مال کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا بما یلین القلب، سوال کیا گیا دل نرم کیسے ہوگا، دل نرم کیسے ہوگا، دل میں خشیت کیسے پیدا ہوگی، دل میں کپکپی کیسے آئے گی، دل میں خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ قال باکل الحلال،
امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں حلال مال کھاؤ، اس سے دل میں خشیت پیدا ہوگی، دل نرم پیدا ہوگا، دل میں نرمی آئے گی۔ اسی طریقے سے حرام مال کھانے کا ایک نقصان یہ ہے کہ حرام مال کھانے کی وجہ سے اولاد میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اولاد کو اگر ہم تابعدار بنانا چاہتے ہیں، مطیع و فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، نیک بنانا چاہتے ہیں، آپ کے فرمان پر اور آپ کے حکموں پر وہ قربان ہونا چاہتے ہیں، تو ایک ہی نسخہ ہے کہ اولاد کو جو مال کھلایا جائے، جو روزی کا انتظام کیا جائے، ان کی خوراک کا انتظام کیا جائے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ حرام مال کھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین گھروں میں فتنہ پیدا کر دیتا ہے، انتشار پیدا کر دیتا ہے، ہماری بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، ہماری اولاد باغی بن جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے مال کمایا حرام طریقے سے، ہم نے کھلایا حرام مال ان کو، جس کے نتیجے میں اولاد میں، خاندان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اولاد میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے، بیویوں میں بغاوت پیدا ہوتی ہے، بچوں میں بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ تو اولاد کی اصلاح اور تربیت میں حلال مال کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طریقے سے حلال مال کمانا، حلال روزی کا انتخاب کرنا، یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے جس سے ہماری آخرت سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سے 2 سوال مال کے تعلق سے کیا جائے گا۔ بہت سارے سوالات قیامت کے دن ہوں گے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 2 سوال ایسے ہوں گے جن کا تعلق مال سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے مومن، بنی آدم کے پاؤں اللہ رب العالمین کے یہاں سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب تک اس کا جواب نہیں دے گا تب تک وہ بنی آدم ہل نہیں سکتا اللہ رب العالمین کے دربار سے۔ ایک سوال اس میں سے یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ دوسرا سوال اس میں سے جڑا ہوا یہ ہے کہ مال کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ ہم مال کمانے میں آزاد نہیں ہے کہ جو من آیا، جو من میں آ گیا، طبیعت میں آ گئی، جو ہم کو اچھا لگتا ہے، بڑھیا لگتا ہے، جس میں زیادہ فائدہ ہے، بس لوٹو، دوڑو، بھاگو، ڈوب جاؤ اس میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر۔ ایسا نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنا پڑے گا، حلال و حرام کو پرکھنا پڑے گا، جائز ناجائز کو سیکھنا پڑے گا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ سیکھیں، ہم پوچھیں، ہم جانکاری حاصل کریں۔ ورنہ اگر ہم نے حرام کے فتنے میں قدم جمایا اور حرام خوری میں داخل ہو گئے، یاد رہے یہ مال کا فتنہ بڑا سنگین فتنہ ہے، ہر امت کا ایک فتنہ تھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آدمی حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، لوٹے، ناجائز طریقے سے کمائے اور حرام مال کھائے اور کھلائے، ایک نقصان اس کا یہ ہوگا کہ اگر ہم حلال پر اکتفا نہیں کریں گے، حلال روزی پر راضی نہیں ہوں گے اور زیادہ کے چکر میں حرام راستہ اختیار کریں گے، یاد رہے کہ حرام مال کمانے کے نتیجے میں زیادہ تو مل جائے گا لیکن یہ فتنہ بن جائے گا، مال کی برکت ختم ہو جائے گی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سودی کاروبار کرتے تھے، اس میں ہرا باغ نظر آتا تھا کہ 10 دو 20 لوٹو، 1000 دو 2000 لو، لاکھ دو 1,40,000 لو، ہرا باغ نظر آتا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں، زیادہ مال حاصل کرنے کے چکر میں حلال و حرام کو چھوڑ دیے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالی بے برکتی کے فتنے مبتلا کر دیتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ تبارک و تعالی مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سود کا مال کھاؤ گے، حرام کا مال کھاؤ گے، برکت نہیں زندگی ملے گی۔ اگر برکت چاہتے ہیں وقت کے اندر، برکت چاہتے ہیں اولاد کے اندر، برکت چاہتے ہیں خاندان کے اندر، برکت چاہتے ہیں گھر کے اندر، تو حلال مال کمانا بہت ضروری ہے۔ حلال میں سکون ہے، حلال میں خیر ہے، حلال میں برکت ہے، حلال میں شفا ہے، حلال میں عافیت ہے، حلال میں نجات ہے، اور اس کے برعکس حرام کا مال اختیار کرنا بے برکتی کا راستہ ہے۔ جسم خراب ہوتا ہے، جسم برباد ہوتا ہے، دنیا برباد ہوتی ہے، آخرت برباد ہوتی ہے۔ سوچئے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ
جہاں ان کے یہاں ہزاروں برائیاں موجود تھی، ہزاروں خرابیاں موجود تھی، کون سا ایسا گناہ نہیں تھا جو گناہ کرتے نہ تھے، ہر قسم کے گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا، زمانہ جاہلیت کی بات بتائی جا رہی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا ہوئے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس کو گرایا گیا، دوبارہ تعمیر ہوئی، اعلان کیا مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے یہ اعلان کیا، خبردار یہ اللہ کا گھر ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ شرک کرنے والے، زمانہ جاہلیت میں زندگی گزارنے والے، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو وہ کھل کے نہ کرتے ہو۔ مگر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ آیا، کیا کہا؟ خبردار اس میں سود کا پیسہ نہیں چلے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حرام کا مال نہیں چلے گا، زنا کا مال نہیں چلے گا، شراب کا مال نہیں چلے گا، جوئے کا مال نہیں چلے گا، تم کو اگر اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے دینا ہے تو دو، تو حلال مال دو، حرام مال نہیں چلے گا، حرام مال خبردار اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے دینا نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں حرام طریقے سے لوٹ کر کے، ہیک کر کے، چوری کر کے، فتنہ کر کے، پڑوسی کی زمین لوٹا ہے، رشتہ دار کی زمین لوٹا ہے، بھائی کی زمین لوٹا ہے، اس کا وراثت کا مال کھایا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہے، دنا دن طواف کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین پاک اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ حرام مال سے کما کر کے، حرام مال سے ہم عمرہ کریں، حج کریں، صدقہ و خیرات کریں، مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، اللہ کے یہاں اس کی قبولیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مشرک رہتے ہوئے، کافر رہتے ہوئے، وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے یہ اعلان کر رہے ہیں، جن کے یہاں ہزاروں قسم کی خرابیاں موجود ہے، شرک موجود ہے، کفر موجود ہے، بت پرستی کا فتنہ ان کے یہاں موجود ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے حلال مال خرچ کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر اللہ کے یہاں اپنے صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو ہم حلال کمائی کا انتخاب کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر عام مسلمانوں کو حکم دیا ہے، رسولوں کو حکم دیا ہے، کلو من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو، اے لوگوں، حلال کمائی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ۔ حلال ہزاروں راستے ہیں، حرام بہت تھوڑا ہے۔ حلال سے اپنا پیٹ بھرنا آسان ہے کیونکہ بہت سارے راستے حلال اللہ تعالیٰ دروازے کھولے ہیں، لیکن حرام کا جو معاملہ ہے، حرام کے جو راستے ہیں بہت مختصر ہیں، ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں۔ ہمارے اسلاف کی خواتین اللہ رحم فرمائے کیا کہتی تھی اپنے شوہروں سے جب ان کے شوہر کمانے کے لیے جاتے تھے؟ کیا کہتی تھی خواتین؟ دیکھو حلال پیسہ کما کے لانا، حرام کھلا کر کے جہنم میں مت جھونکنا۔ ہمارے اسلاف کی خواتین کیا کہتی تھیں؟ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے شوہروں سے ناجائز مطالبہ کرتی ہیں، زیورات کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، خوراک کی شکل میں، اس کی شکل میں، اس کی شکل میں۔ جس کا شوہر متحمل نہیں ہے، جس کا شوہر طاقت نہیں رکھتا، لیکن ہزار مطالبے کرتی ہیں۔ ہمارے اسلاف کی خواتین کیا کرتی تھی؟ غور کیجئے، ہماری مائیں اور بہنیں سنیں، نصیحت حاصل کریں۔ ہمارے اسلاف کی خواتین یہ کہتی تھیں، دیکھو جو کمانا وہ حلال لا کے کھلانا، حرام لا کر کے ہم کو مت کھلانا کہ حرام مال کھلا کر کے جہنم میں جھونکو، کیونکہ ہم بھوک پر صبر تو کر سکتی ہیں لیکن جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم حلال کمائی کمائیں اور حلال چیز پر اکتفا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع ترین ہمیں دعا سکھلائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا اس کے لیے ہے جو آدمی مقروض ہے، مالی تنگی کا شکار ہے، اسے یہ دعا خاص طور سے پڑھنا چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حرام مال کی چند فہرست ہے: سود کا مال کھانا، بھیک مانگ کے کھانا، یتیم کا مال کھانا، چوری کر کے کھانا، زمین ہڑپ کے کھانا، اسی طریقے سے جو سفر کرتے ہیں بغیر ٹکٹ کے یہ بھی کیا ہے؟ حرام مال میں داخل ہے۔ چوری کی بجلی استعمال کرنا، یعنی آدمی انلیگل طور پر کنیکشن لے لیا ہے لیکن لائٹ بل نہیں جمع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دھوکہ دے کر کے کمانا، خیانت کا مال کھانا، حرام کاروبار کرنا، جھوٹی قسم کھا کر کے کاروبار کرنا، تجارت کرنا، اسی طرح مال لے لینا قرض کے طور پر اور پھر قرض کا مال نہ دینا، یہ بھی حرام مال میں آئے گا۔ ایسے ہی
جو ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے اس میں کٹوتی کرنا اور ذمہ داری کو کما حق ادا نہ کرنا، وقت سے پہلے چلے آنا، وقت کے بعد جانا، یہ بھی حرام مال میں داخل ہو جاتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، رشوت کا مال کھانا، جوا، قمار بازی کرنا، شراب کی کمائی کھانا، زناکاری کی کمائی کھانا، یہ ساری چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہے، ان سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم حلال پر اکتفا کریں، یہ ہمارے لیے شفا ہے، یہ ہمارے لیے راحت ہے، یہ ہمارے لیے سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام مال کے فتنے سے ہم سب کو بچائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت پر ہم سب کو قائم دائم رکھے اور ہر قسم کے شر سے، فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، عذاب قبر سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور جو ایمان کی حالت میں ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔